الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، یہ سیرت تائیدار ختم نبوت کانفرنس ہے، یعنی اس میں دو موضوع ہیں، ایک سیرت کا بھی ہے اور سیرت کس کی جو تاجہ دار ختم نبوت ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ضرورت ہے کہ سیرت کے جلسے کیے جائیں تاکہ صرف سیرت کو منایا نہ جائے بلکہ سیرت کو اپنایا جائے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے یہ طے کیا ہے، یعنی ہماری پاکستان کی جماعت یا اس نے یہ طے کیا ہے کہ چونکہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے بالاتفاق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اس لیے ستمبر کے مہینے کو ختم نبوت کے مہینے کے طور پر منایا جائے اور جگہ جگہ اس میں ختم نبوت کی کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے. وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور چونکہ حافظ قاری گلزار احمد آزاد صاحب جو ہماری جماعت کے صوبہ پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس کانفرنس کو مغرب کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، تو یہ عشاء کا ختم کرنے کی، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. سیرت کے حوالے سے ایک میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے اور ایک حدیث شریف کی تلاوت کی ہے. بس اسی کے اوپر چند باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے نوجوان بچوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی یہ قرآن پاک کی ایک تنبیہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ جو عیسائیوں کا وفد آیا ہوا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کو اللہ کا شریک بنا رہے تھے، تیسرا خدا بنا رہے تھے، تو ان کو یہ تنبیہ کروائی گئی کیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ ہم اللہ کی پھٹکار کریں گے جن کے اوپر کاذبین جھوٹ بولنے والے. کیا مطلب کہ جھوٹوں پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے.
جھوٹوں کے اوپر اللہ کی، اور لعنت کا معنی ہے یہ کہ اس بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا. یعنی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جیسا ہمارے بچے میں اس قسم میں اس بات کو کلے مانتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اب آپ بتائیں اگر اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے تو ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کریں. لہذا یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے سمیت میرے، میں یا ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا عالم، ہمارا بڑا، ہمارا کوئی چھوٹا جھوٹ بولے گا تو اس پر کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت. اچھا، اسی کے ضمن میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے بڑے عمر کے ہیں، درمیانی عمر کے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ سن لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، لا تکذب. لا کمانا نہیں، تکذب جھوٹ بولنا. لا تکذب، تم جھوٹ نہ بولو، تم جھوٹ نہ بولو. اور یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطاب، ایک تقریر ہے. جھوٹ کی مذمت میں آپ نے ایک تقریر فرمائی. اب ہماری تقریر تو ماشاء اللہ 1.5 2 گھنٹوں کی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر شروع کی، اس کا پہلا لفظ تھا لا، اور آخری تقریر کا لفظ تھا تقریر. تقریر کا کتنا آپ گھڑی دیکھو سیکنڈ، کیا فرمایا؟ تقریر شروع کر رہے آپ لا تقذب، کتنے سیکنڈ ہے؟ 2 سیکنڈ لگے. لا تقذب، تقریر شروع ہوئی، لا تقذب ختم، کتنے تقریر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب والے نبی تھے، ایسے مختصر جملوں سے وہ انسان کی کایا پلٹ. واقعہ یہ ہے، ایک شخص نئے مسلمان ہو تو ظاہر بات ہے جب آدمی مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، تو وہ تو تھا ہی جہالت کا زمانہ، اتنا جہالت کا زمانہ کہ اپنی جائی ہوئی بیٹیاں، یعنی اپنی بیٹیاں جو ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ان زندہ بچیوں کو بڑا کھود میں دفن کر دیا. اس سے بڑا بھی کوئی وحشی کوئی ظالم ہوگا. اپنی بیٹی جو بندے دعا مانگ کے دیتے ہیں، وہ کتنی مشکل سے ماں اس کو پالتی ہے، پیٹ میں 9 مہینے وہ پیدا ہوئی تو چلو بڑا کھود میں دفن. ظلم ہے کہ نہیں؟ تو قسم کا ظلم وہ کرتے تھے، لوگوں کا مال چھین لینا، ان کی عورتیں چھین لینا، ان کو یرغمال بنا لینا، کسی قبیلے پر حملہ کرنا، ان کے مردوں کو بھی گرفتار کر لینا، عورتوں کو بھی گرفتار کر لینا، اور قیدی بنا کر وہ قیدی بناتے تھے. ان مردوں عورتوں کے گلے میں زنجیر ڈالتے، جیسے ہم بھی گائے بکری کو باندھتے گلے میں زنجیر ڈال کر، ایسے پیروں میں گلے میں ڈال کے وہ پورے قیدی بنا لیتے. بڑے بڑے ظلم ہوتے. تو جہاں اتنے بڑے ظلم ہوتے تھے، ان کے لیے جھوٹ بولنا کون سی عیب تھی؟ ہر خرابی ان کے اندر ہے. اب ایک صحابی آئے اور آ کر وہ جو نو مسلم تھے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، کہا اذنی و اوجزنی، اذنی و اوجزنی. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مجھے واعظ فرمائیں اور واعظ مختصر فرمائیں. واعظ فرمائیں اور وہ واعظ مختصر فرمائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابی کا جملہ ہے نا، اذنی و اوجزنی، یہ جو ان کی بھی ایک تقریر ہے، لیکن اس میں 2 جملے، اذنی مجھے
باز کرو، یہ جملہ ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَوْجِزْنِي، اور وہ باز مختصر. لیکن اس نبی کا کمال دیکھو کہ وہ مختصر خطاب کا مطالبہ کر رہے ہیں 2 جملوں میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دے رہے ہیں وہ 1 جملے. وہ کیا جملہ ہے؟ انہوں نے کہا نا کہ مجھے آپ بات کریں اور مختصر بات، تو آپ نے تقریر فرمائی کیا؟ لا تکذب. کیا؟ لا تکذب. بس تقریر ختم. لا سے شروع ہوئی، تکذب کے بعد ختم. لا تکذب کیا مانا؟ جھوٹ. بات تو اور طرف لے جانی، لیکن جیسے ہم یہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہے. ہم بھی اس کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی اس پر پابند بنائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو. اچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جلسہ سن کے اس کے بعد جا کے جھوٹ بولنا ہے، یا ہم بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی ہے وہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو کیا ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ چلو جو ہم سے غلطی ہو گئی پہلے زمانے میں جھوٹ بول لیے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کا عہد کریں کہ ہم آج کے بعد جھوٹ، جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے وہ ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ، سب کا ارادہ ہے نا کہ ہم آج کے بعد جھوٹ، اور خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے انسان ہے نا غلطی سے بول لیتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے. تمہارا آج سے نہ خان ایک سے پھر شروع کرے گا. ٹھیک ہے، تو دوبارہ شروع کر دیں، دوبارہ معافی مانگ لیں، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا. اب آپ سمجھیں، وہ صحابی خود اپنا واقعہ بیان کرواتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ ماشاءاللہ تقریباً 100 آدمی 150 پائے بھی ہیں، چلو 200 لگا لو، 200 بندے آج اللہ کے گھر میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. ان میں سے جو 10% بھی اپنے عہد پر پورے رہ گئے تو ہماری یہ سیرت کا جلسہ انشاءاللہ کامیاب ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ صحابی اپنی کارگزاری آپ کی سنائیں. کہتے میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے مجھے جواب دیا اور نصیحت کا فرمائی کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ. اب دیکھو یہ جو اچھا صحابہ کرام جو تھے نا اس زمانے کے لوگ، صحابہ کرام کے علاوہ جو خاندانی کافر ہوتے تھے نا وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے. حضرت ابو سفیان کے مسلمان لوگ جب ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تھے اور جو ہے نا وہ مکالمہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں دشمن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت دشمن تھا، آج میں ان کے خلاف کچھ بول سکتا تو میں ضرور بولتا ہوں، لیکن ان کو غیرت نسل جو غیرت ہے نا اس نے جھوٹ نہیں بولنے دیا. کہتے ہاں اتنی بات ہوئی کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ تمہارے اندر کیسے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے کہا اب میں وہاں سے مکہ سے نکل کر ادھر آ گیا ہوں، ان دنوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھائی ان دنوں میں انہوں نے کوئی وعدہ خلاف کیا یا نہیں، لیکن میرے آنے تک کبھی وہ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا. تو کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اس زمانے. تو ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے. حدیث پاک میں آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں سچ بولیے تو جھوٹا ہی نہیں بستا ہے، بھائی ضروری جھوٹ بولنا ہے. وہ جھوٹا سودا گندم بیچے اوپر سوکھی نیچے گلی گلی، آم بیچ رہے ہیں، سیب بیچ رہے ہیں. شیخ تشریف لے آئے ہیں ہمارے شیخ مکی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے ہیں.
اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے اوپر تعدیر قائم و دائم رکھے۔ تو حضرات محترم، ہمارا کام کیا؟ ابھی آج کل سیب کا موسم ہے، کیلے کا موسم ہے، وہ ریڈ والے کیا کرتے ہیں؟ گلا ہوا سیب نیچے، اوپر اچھے رنگ آ رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ بتانا کہ بھائی ہمارا سیب بڑا بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منڈی میں تشریف لے گئے اور دیکھا وہ کوئی غلہ جو ہے نا وہ بندہ بیچ رہا تھا، تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے وہ گیلا تھا، اوپر سے وہ خوش تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں ظلم بتایا کہ بھائی یہ کچھ سوکھا ہے کچھ گیلا ہے؟ اتنی بھی شریعت یعنی گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر جب میں مسلمان نہیں تھا تو میرے اندر 3 خرابیاں تھیں، بڑی 3 خرابیاں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے اندر خرابی تھی کہ میں چوری کرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں تو دن دہاڑے لوٹ مار کرتے تھے، چوری تو کوئی وہ بری نہیں لگتی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو آج دل پشوری کرتے ہیں، کوئی رات لگاتے ہیں تو مال پانی مل جائے گا، کچھ دن اچھے گزر جائیں گے، یعنی چوری کی واردات کرنے کے لیے نکلنے کا پروگرام بنا۔ کہتے ہیں میں نے جیسے نکلنے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں بات آئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب اگر میں نے چوری کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ بھائی کس نے چوری کر لی ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اور میں نے اگر چوری کر لی ہو اور پھر میں یہ کہوں کہ میں نے چوری نہیں کی تو یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے تو وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر چوری کر کے اقرار کر دوں کہ میں نے چوری کر لی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹا جائے۔ وہ جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ وہ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بالپاس ہوا، تو کچھ لوگوں کو مروڑ ہو رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ نے، میں نے ایک جگہ پر تقریر میں کہا بھائی یہ وہ بن گئی ہے، پہلے یہ تھا، یہ جو بل تھا نا اس میں اصل میں یہ بل پہلے بن گیا تھا، اس میں کچھ ترمیم ہوئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا، گالی دے گا، اس کو 3 سال قید ہو۔ اب علماء کے مشورے سے اب طے یہ ہوا کہ 3 سال کی بجائے 10 سال اس کو قید ہو۔ تو بھائی میں نے کہا کہ یہ قید کس کو ہونی ہے؟ جو نبی کی توہین کرے۔ یہ قید کس کو ہونی ہے؟ جو صحابہ کی توہین کرے۔ یہ قید کس کو ہونی ہے؟ جو اہل بیت کی توہین کرے۔ بھائی ہم نے جب توہین کرنی نہیں ہے ان میں سے کسی بھی یعنی مقدس ہستی کی توہین کرنی نہیں ہے تو وہ سزا 10 سال کے بجائے بے شک 10,000 سال ہو جائے۔ ہمیں تو خوف ہے، ہمیں تو پیٹ میں مروڑ ہونا چاہیے۔ یہ پیٹ کا مروڑ ہونا اور اس پر سیخ پا ہونا، واویلا کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے توہین کرنی ہے۔ تو یہ تکلیف کن کو ہوگی؟ ناموس رسالت کی توہین کرنے والوں کو تکلیف ہے، اہل بیت کی توہین کرنے والوں کو تکلیف ہے، اور اصحاب کرام کی توہین کرنے والوں کی ان کے پیٹ کا مروڑ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ہم حکومت کو کہیں گے وہ چیدہ دو، 100 میں تو 150-200% ہے، 98% اہل سنت والجماعت اس بل قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔
کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ جو کھڑے ہیں ہاتھ کھڑے کریں۔ ہم حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بل کو پکا کرو، اس کو قانونی شکل دو اور اس پر عمل درآمد کراؤ۔ عمل درآمد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج اگر اس کا نفاذ ہو چکا ہوتا تو حیدرآباد میں اس بدبخت کو یہ گستاخی کرنے کی ہمت نہ ہو، بات پھر دور نکل جائے گی۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ وہ پرانی عادت تھی، اب یہ تھا کہ اگر اقرار کر لوں تو ہاتھ کٹتے، اقرار کر لوں تو ہاتھ کٹتے، اس لیے چوری کر کے جھوٹ بولنا بھی منظور نہیں ہے، اور اقرار کرنے سے ہاتھ کٹتا ہے، ہاتھ کٹوانا بھی منظور نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چوری چھوڑ صرف اس باتیں پر کہ میں جھوٹ نہیں بولوں۔ کہتے ہیں ایک عادت اور تھی میرے اندر کہ وہ شراب جو اس زمانے میں فیشن تھا، فیشن کے طور پر پیتے تھے، اور وہ جام ہوتا تھا نا، جام پیالہ جس میں وہ پیتے تھے، اس میں وہ تھوڑی سی نہیں کتنی ساری چھوڑ دیتے گلاس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں میں یا بڑے نخرے والے قسم کے لوگ جاتے ہیں تو بوتل مانگ لی، پانی کا گلاس مانگ لیا، سارا نہیں پی کے اتنا زیادہ چھوڑا۔ یہ جاہلیت کے رسم، اور جاہلیت والے کہتے تھے وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ، کہ زمین کی ہے نا جو کریم لوگ ہیں، بڑے اونچے قسم کے لوگ ہیں، ان کے گلاس میں سے زمین کا بھی کوئی حصہ ہے۔ تو وہ نخرے نے آ کر شراب کو تھوڑی سی باقی ماندہ شراب کو زمین پر ڈال دیتے تھے۔ یہ ان کی سخاوت ہوتی تھی کہ ہم زمین کو اپنی باقی ماندہ شراب پلا رہے ہیں، اور وہ خود بھی پیتے تھے۔ آج ان کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی اتنا ذرا پانی چھوڑ دیا، اتنی ساری وہ دودھ چھوڑ دیا، لسی چھوڑ دی، یا بوتلیں ویسے ہی پینی چاہیے، کینسر ہے۔ لیکن بھائی اب آپ نے شوق سے دی ہے، وہ اتنے سارے لیں گے اور تو وہ پیے گا نہیں، وہ نیچے پھینکیں گے، جو کچھ اس اللہ کی نعمت ہوگی وہ تو برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میرے اندر یہ خرابی تھی، تو اب میں نے شراب پینے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں ساتھ خیال آیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب اگر شراب پی لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے تو شراب پی ہے، مجھ سے اگر پوچھا جائے گا کہ شراب پی ہے، میں کہوں گا نہیں پی، تو یہ سچ ہوا کہ جھوٹ، اور جھوٹ کو بولنا نہیں ہے۔ اور اگر کہہ دوں پی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کوڑے لگیں گے، کوڑے پاجامہ اتار کر یا کرتا اتار کر لٹا کر کوڑے مارے جائیں، کوئی غیرت مند بندہ اس کو برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا، سزا بھی برداشت نہیں ہوتی، چلو بہتر کیا ہے کہ شراب کو چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں تیسرا گناہ بدکاری کا گناہ میرے اندر تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بھی فیشن ہے۔ نائٹ کلب کیا ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ ایک دن مجھے وہ بدکاری منہ کالا کرنے کا پروگرام کرا، جب ساری تیاری ہو گئی تو میں نے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ اب اگر بدکاری کر کے کہوں کہ نہیں کی تو یہ سچ نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ اور اگر اقرار کر لوں تو پھر پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، یہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہے۔ تو اچھا کیا ہے کہ اس گناہ کو بھی چھوڑ دو، اس گناہ کو ایک نصیحت میں نے کیا آپ نے فرمایا تھا لا تکذب، کہ جھوٹ نہ بولے۔ اب جھوٹ نہ بولنے کا کتنا بڑا فائدہ حضرات محترم، یہ کن کو نصیحت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحابی کو فرمایا تو ان سے بات ہم تک آئی۔ اچھا اگر صحابہ کرام کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے تو کیا ہمارے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔
اچھا، جب ایک عام آدمی کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے تو ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ بولو، ہونی چاہیے اجازت؟ جب مجھے اور آپ کو ابھی ہم نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ جھوٹ، ہم ایک عام امتی ہیں تو ہمیں کیا نصیحت ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھا، تو جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا نبی ہوں، اس کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اچھا، پھر وہ شخص ساتھ یہ فتویٰ دے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، یعنی اس مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق جو آدمی جھوٹ بولے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد۔ وہ ایک مفتی صاحب گزرے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد۔ تو جو آدمی اتنا سخت فتویٰ دے کہ جھوٹ بولنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ مفتی صاحب کا نام آتا ہے آپ کو؟ مرزا قادیانی، وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مفتی بھی تھا قادیانیوں کا۔ یہ فتویٰ اس نے دیا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ اچھا، ایک فتویٰ اور بھی ہے، وہ بڑا گندا قسم کا فتویٰ ہے۔ ہمارے مفتی بھی ہوتے یہاں بھی پتہ نہیں کوئی ہوں گے، ہیں تو مفتی ہیں ماشاءاللہ، مفتی بھی کوئی ہوں گے نہیں، میں ویسے مذاق کے لیے ویسے پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا وہ مفتی کا کورس؟ آخری والی شاید لگ رہے ہیں، کوئی بھی مفتی نہیں آپ کو بنا۔ لیکن اچھا سنو، ہمارے جو مفتی فتویٰ دیتے ہیں نا، وہ بڑے مہذب طریقے سے، بھائی یہ کام کرنا ٹھیک ہے، یہ کام کرنا غلط ہے، آپ نے یہ کام کر کے شریعت کی حد پھیلانی ہے۔ وہ جو ہندوستان کے مفتی صاحب تھے وہ کہتے تھے، ان کا ایک فتویٰ ہے، بتکلف جھوٹ بولنا منہ کھانے کے مترادف ہے۔ وہ جانتے ہیں آپ؟ تگڑا مفتی وہ کہتا ہے، قادیان کے مفتی صاحب کہتے ہیں جھوٹ بولنا منہ کھانے کے مترادف ہے۔ منہ کمانا پانا، سمجھتے زندگی۔ تو اب اتنا ظالم قسم کا، اجل قسم کا مفتی جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا منہ کھانے کے برابر ہے، بتاؤ اخلاق اس کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ اتنا سخت فتویٰ دے کر خود جھوٹ بولے؟ اخلاق اجازت دیتے ہیں؟ اب سنو اس کا حال۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اربعین۔ اس میں اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا نا، آدھا گھنٹہ ہو گیا میرا۔ اچھا، تو چند منٹوں میں بات ایک دو جھوٹ اس کے بدبخت کو سناتا ہوں۔ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اربعین، ٹھیک ہے۔ مرزا قادیانی اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ پہلے اس کا جو الفاظ تھے نا وہ تھے انبیاء گزشتہ۔ جب والد صاحب نے اس کے رگڑے لگائے نا قادیانیوں کے، تو 40 سال بعد انہوں نے انبیاء کی جگہ یہاں لفظ لکھ دیا اولیاء۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اب اس کا فتویٰ جو اس نے دیا وہ کہتا ہے انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا،
نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی آپ؟ کہتا ہے کہ جو پہلے زمانے کے انبیاء تھے انہوں نے اپنے کشف سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسیح موعود وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ اب مرزا قادیانی نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ 14ویں صدی میں پیدا ہوا اور اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ بغدادیہ اپنی کتاب اربعین میں کہ انبیاء گزشتہ نے اپنے کشفوں سے تحقیق کر کے بتا دیا ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ اب ہمارے والد صاحب حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، دیکھو اس نے دو بڑے بڑے لفظ بولے، ایک یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ انبیاء نے اپنے کشفوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہو۔ یہ آپ نوٹ کر لیں بے شک کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ یہ دو دعوے کہ مسیح موعود 14ویں صدی، یہ 14ویں صدی کا لفظ، اور نمبر 2 یہ کہ پنجاب میں پیدا ہوگا۔ یہ کس نے بولا ہے؟ قادیان کے ابھی آپ کی ساری کہانی بھول گئی۔ قادیان کے مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے، جو اس کتاب میں اس میں نے بات کی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، کتاب کا نام ہے اربعین۔ اب ہمارا سوال کیا ہے قادیانی سے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی مرزا قادیانی جو کہتا ہے کہ گزشتہ انبیاء نے یہ بات کہی ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کون سی سابقہ کتاب میں یہ بات پڑھی ہے جس میں 14ویں صدی کا لفظ بھی ہو اور پنجاب کا لفظ بھی ہو؟ ٹھیک ہے، انبیاء گزشتہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبی تو کون ہیں؟ بہت بڑی فہرست ہے، لیکن مشہور نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اور بھی بہت سارے تمام تھا۔ تو یہ جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی باتیں ہیں، جو ان کی وحیاں ہیں، وہ بھلا کن کتابوں میں پتہ ہے؟ یا تورات میں، یا زبور میں، یا انجیل میں، یا صحف ابراہیم و موسیٰ میں؟ وہ پچھلے انبیاء کی ساری باتیں تورات میں ہیں یا انجیل میں ہیں، اور یا پھر آخر میں قرآن پاک میں بھی پچھلے زمانے کے نبیوں کے واقعات بتائے گئے، پچھلے زمانے کے نبیوں کے واقعات بتائے گئے، اور ان نبیوں کی امتوں نے ہمارے ابھی ماشاءاللہ حافظ محمد ارشد عاجز صاحب ایک زبردست قسم کی کتاب لکھ رہے ہیں، ابھی میں نے اس کا جو ہے پڑھا ہے، فہرست پڑھی ہے، بڑی بمباٹ کتاب ہوگی انشاءاللہ، اور اس قسم کے جو دجال ہیں ان کے منہ کے اوپر تماچا ہوگا، وہ خلاصہ بہت بڑا خلاصہ ہوگا، لیکن پوری تاریخ انسانیت جو ہے اس کا خلاصہ اس کتاب میں آئے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے اور وہ کتاب جلد از جلد منصہ شہود پر آئے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ ان 4 آسمانی کتابوں میں ہیں، اور آپ کے مخالفین نے جو کچھ کیا ہے اور جو ان کا عبرتناک انجام ہوا ہے، جو ان کی کتاب کا موضوع ہے، وہ سارے کے سارے قصے قرآن پاک میں ہیں کہ نہیں؟ یہودیوں کے جو انجام کار ہوا
دریائے نیل میں غرق ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے اوپر وہ ان کو الٹایا گیا، قوم صالح، قوم عاد، ان کے جو برے انجام ہوئے، یہ سارا ذکر اس کے آئے گا۔ لیکن حضرات محترم، جو واقعات سیدھا ہوئے وہ ان کتابوں میں موجود ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہمارا سوال کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ جو انبیاء گزشتہ والی بات کی ہے، اس میں 14ویں صدی کا لفظ بولا ہے اور پنجاب کا لفظ بولا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کس آسمانی کتاب میں یہ کشف دیکھا ہے جس میں 14ویں صدی کا لفظ ہو اور جس میں پنجاب کا لفظ ہو، جس میں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ایسی کتاب ہمارا مطالبہ ہے کہ قادیانیوں، دنیا جہان کی کوئی ایسی کتاب لے آؤ جس میں کسی نبی کے کشف کے حوالے سے لکھا ہو کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر آئے گا، نیز یہ کہ پنجاب میں آئے گا۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ ریلا ہو سکتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ دنیا جہان کی کسی کتاب سے ایک ایسی عبارت دکھائے جس میں یہ لکھا ہو کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ کسی قادیانی کو پکڑو، اس کو گلے باندھ سے پکڑو اور اس کو پوچھو تمہارے ابے نے یہ کہا ہے اپنی کتاب 40 میں کہ گزشتہ نبیوں نے کہا تھا کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ ہمیں یا تو قرآن سے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے کسی کتاب میں 14ویں صدی کا لفظ دکھاؤ، کسی کتاب میں پنجاب کا لفظ دکھاؤ، ہم کہیں گے مرزا سچا۔ اور اگر تم پنجاب کا لفظ نہ دکھا سکو اور 14ویں صدی کا لفظ نہ دکھا سکو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی نے سچ نہیں بولا بلکہ وہ اس نے جھوٹ بولا۔ مرزا قادیانی نے سچ نہیں بولا بلکہ وہ اس نے جھوٹ بولا۔ ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کی قادیانی ذریت کو کہ دنیا جہان سے کوئی کتاب لے کر آؤ جس میں 14ویں صدی کا لفظ ہو اور پنجاب کا لفظ ہو۔ ماں نے وہ دیکھا نہیں جہاں جن والے صاحب فرماتے تھے کہ قادیانی، مرزا قادیانی اپنی قبر سے اٹھ کر آ جائے، وہ نہ 14ویں صدی کا لفظ دکھا سکے گا نہ پنجاب کا لفظ دکھا سکے گا۔ تو بتاؤ پھر مرزا نے جھوٹ بولا کہ سچ بولا؟ مرزا نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا؟ مرزا اپنے فتوے کے مطابق اب مرتد ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو، اپنے فتوے کے مطابق مرتد ہوا کہ نہ ہوا؟ اور اپنے اس نے کہا کہ متکلم جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے؟ منہ کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ تو مرزا قادیانی نے یہ بکواس کر کے منہ کھایا کہ نہیں کھایا؟ بولو، منہ کھایا کہ نہ کھایا؟ اللہ نے کھلا دیا۔ ذکر آج علامہ خالد محمود صاحب یہ آپ قریب آ کر بیٹھ کے نہیں گھنٹی بجائیں گے تو میں بھی بات کو ختم ہی کرتا ہوں۔ ایک بات اور بتانی ہے آپ کو، علامہ خالد محمود صاحب اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرماتا، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ